السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وكبره تکبیرا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، خود بھی آگ سے بچ جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچا لو۔ وہ آگ جس کا ایندھن بنیں گے لوگ اور پتھر، اس آگ کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، وہ فرشتے جو بڑے ہی سخت گیر، سخت دل والے اور بڑے زور آور ہیں۔
جو کچھ ان کو حکم دیا جائے ذرہ بھر بھی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ کرتے ہیں جس بات کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اور اولاد کے حقوق کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم کتاب و سنت سے اس نہج پر رہنمائی حاصل کر رہے ہیں کہ کس طرح زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے اور اپنی اولادوں کو کس طرف لگایا جائے جس کا یہ نتیجہ نکلے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اپنی نسلوں کو بھی بچانے میں کامیاب ہو جائیں اور جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں، کیونکہ اصل کامیابی تو وہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، دنیا میں جتنی مرضی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہوں یا دنیاوی اعتبار سے جتنا مرضی ناکام آدمی ہو، جو شخص آگ سے بچا دیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے اصل کامیاب آدمی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی کامیاب کرے۔ ایک بھی عمل ہم سے ایسا سرزد نہ ہو جو جہنم میں لے جانے والا ہو، اور اللہ تعالی ہمیں ہر دم ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں جانے والے اعمال ہیں۔ تو خاص طور پر سورہ تحریم کی اس آیت میں جو حکم ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لینے کا حکم ہے، اور آگ سے بچانے کے لیے ایک دن یا ایک رات یا ایک گھنٹے یا ایک لمحے کی بات نہیں، پوری زندگی ایک ایسے راستے پہ لگانی پڑے گی، بچوں کو ایسا منہج دینا پڑے گا، ایسا طریقہ زندگی بتانا پڑے گا، ایسا برائٹ فیوچر ان کو دکھا کر اس لائن پہ لگانا پڑے گا کہ وہ سارے کے سارے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ وگرنہ بچے تو کچی سلیٹ ہیں، جو آپ لکھ دیں گے وہ اس کے اوپر لکھا جائے گا، اور جو ان کے ذہن میں آپ ڈال دیں گے، یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس پر گفتگو ہو چکی کہ کس قدر والدین ذمہ دار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر شخص کو نگہبان بنایا اور اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بچہ کوئی خود کافر نہیں ہوتا، خود کوئی بچہ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی نہیں ہوتا، اس کے والدین اس کو بناتے ہیں۔ بچے تو معصوم ہیں بیچارے۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا، چاہے وہ ہندو کے گھر پیدا ہو، جو مرضی ہو۔ تو اصل ذمہ داری تو والدین کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اللہ کا نافرمان کوئی پیدا ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کے نافرمان والدین پیدا کرتے ہیں، والدین بناتے ہیں نافرمان، والدین پیدا کرتے ہیں یہودی، والدین پیدا کرتے ہیں عیسائی، والدین لوگوں کو منافق بناتے ہیں، والدین لوگوں کو فسق کی راہ پہ لگاتے ہیں، والدین لوگوں کو دنیا داری کی راہ پہ لگاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری ذمہ داری والدین کے اوپر آتی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، کوئی بچے کا کیا قصور بیچارے، اس کا قصور ہوگا، وہ قصوروار اور ذمہ دار ہوگا جب وہ خود سمجھدار ہوگا۔ جب وہ خود سمجھدار ہوگا تو اس کے بعد ذمہ داری اس کی،
لیکن جن والدین نے اپنے بچوں کے بارے میں ان کا مقدر لکھ دیا، یہودی بنا کر، عیسائی بنا کر، مجوسی بنا کر، جس ٹریک پر لگا دیا اور وہ اتنی دور نکل گیا کہ کبھی واپس نہ آ سکا، تو جتنا مرضی کوئی سمجھدار ہو جائے پھر سمجھ بھی کام نہیں کرتی۔ اللہ اکبر! سمجھ جب خراب ہو جائے تو وہ میدا خراب ہو جاتا ہے نا، میدا، تو میدا خراب ہو جائے تو غذا اثر نہیں کرتی، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کو اگر صحیح کرنا ہے تو خوراک بند کر دیں یا پرہیزی خوراک دیں۔ اس کو روٹی سالن چاول ٹھیک نہیں رہے گا، میدا خراب ہو گیا، اس کو ٹھیک کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ڈاکٹر دوائی دیتا رہتا ہے، اچانک دیکھتا ہے بیماری پھر بڑھ گئی، گھر والوں سے پوچھتا ہے اس کو روٹی تو نہیں کھلا دی؟ وہی کھانا جو قوت بخش ہے، جو انسانیت کے لیے جسمانی قوتوں کا باعث ہے، وہ بیماری بڑھانے کا باعث بن جاتا ہے۔ جب معدہ خراب ہو جائے تو جس کی فطرت بگڑ جائے، اللہ اکبر، جس کی فطرت بگڑ جائے وہ معدے کی خرابی سے بھی زیادہ برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ والدین نے فطرت بگاڑ دی، اب وہ بیچارہ جتنا مرضی سمجھدار ہو جائے، وہ قرآن سنتا ہے بیماری بڑھ جاتی ہے۔ جو کتاب ہدایت ہے، ہدایت کی بجائے گمراہی ملتی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جب نازل ہوتا ہے نا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں میں کفر اور سرکشی بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ وَلَا يَزِيدَنَّ، یہ 2 دفعہ آیت اللہ کریم نے دہرائی ہے، 2 دفعہ یہ الفاظ دہرائے ہیں سورۃ المائدہ کے اندر، اور یہ بات سمجھائی ہے کہ فطرت جب بگڑ جاتی ہے نا تو وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے رب کی طرف سے یہ جو خیر و برکت، یہ جو نور اور ہدایت، یہ جو روشنی، یہ سراسر ہدایت، یہ کتاب ہدایت نازل ہوتی ہے نا، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یہ ان کے لیے جن کی فطرت بگڑ چکی ہے، ان کے لیے یقیناً اضافے کا باعث بنتی ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ، لام بھی تاکید کا ہے، نون ثقیلہ بھی تاکید کا ہے کہ لازماً یہ اضافہ کرتی ہے، ہدایت میں نہیں، اضافہ کس میں کرتی ہے؟ طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں اضافہ کرتی ہے۔ اللہ، قرآن بھلا کتاب طغیان ہے نعوذ باللہ من ذالک، یا کتاب کفر ہے نعوذ باللہ من ذالک؟ یہ تو کتاب ہدایت ہے۔ لیکن جب فطرت بگڑ چکی ہو تو اس وقت قرآن بھی فائدہ نہیں دیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی فائدہ نہیں دیتا، اور فطرت بگاڑنے میں بنیادی کردار کون ادا کرتے ہیں؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ کرتے ہیں سارا کام۔ پہلے دن سے یہ ٹریک بدلتا ہے، کانٹا پہلے دن سے بدلتا ہے، بس اس دن سے سارا طریقہ دیکھیں نا، کانٹا ایک بدلنا ہے، پتہ نہیں اب ٹرین چلتی ہے کہ نہیں چلتی، جب چلا کرتی تھی تو ہمارے والد صاحب سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ ایک کانٹا ہے پٹڑی میں، وہ اس کے پاس لے جا کے سمجھاتے تھے کہ یہ ذرا سا، یہ پٹڑی اتنا سا فرق اس میں ڈال دیتے ہیں، پٹڑی ساتھ لگی ہوتی ہے تو ٹرین کہیں کسی اور طرف چل جاتی، وہ ذرا سا ادھر سے وہ چینج کرتا ہے، ہینڈل ہلاتا ہے تو اتنا سا گیپ بنتا ہے، بس ذرا سا گیپ بنتا ہے، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ وہ گاڑی کہیں اور کسی اور منزل کی طرف روانہ ہو جاتی۔ اللہ اکبر، یہ کانٹا ہماری زندگی کے سفر کا یہ والدین بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور روزمرہ زندگی میں آپ اس کی بے شمار مثالیں لے سکتے ہیں،
اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اگر اللہ کسی دیندار والدین کے گھر پیدا فرما دے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اس سے بڑی اور کوئی رحمت نہیں کہ والدین ایسے ہوں جو بچے کی فطرت بگاڑنے سے زیادہ اس کے سنوارنے میں کردار ادا کریں۔ یہ سب اللہ کے احسانات ہیں، اور اللہ کے احسانات میں سے ہم نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لیا تھا اللہ سے، کوئی اللہ کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا کہ اللہ تو نے ہمیں کافروں کے گھر پیدا نہیں کرنا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کافروں کے گھر پیدا کر دے، اور کافروں کے گھر پیدا ہوتے تو اللہ جانتا ہے ہم کہاں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، اور پھر مسلمانوں میں سے بھی ان کے گھر پیدا کیا جن کو اللہ نے اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ میں نے بہت بڑا، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں نے ڈگریاں بھی بڑی لیں، پاکستان میں بھی پڑھا، پاکستان سے باہر بھی پڑھا، بڑی ڈگریاں لیں۔ ہو سکتا ہے ان ڈگریوں کی حیثیت لوگوں کے نزدیک زیادہ ہو، لیکن میں منبر رسول پہ کھڑا ہو کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں کھڑا ہو کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے اندر دین کا جتنا شعور ہے اس کا 98% میں نے اپنے والد صاحب سے لیا۔ مجھے شعور ملا تو گھر سے ملا۔ مجھے ایک آدمی ملا، اس کی داڑھی نہیں ہے، بڑا معروف آدمی، اس کی داڑھی نہیں، میں اس کی باتیں سنی، میں بڑا حیران ہوا اس کی باتیں سن کے۔ نمازی ہے، 2-4 دن اس کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا، تو اس کی گفتگو سے میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کے گھر میں، اس کی گھٹی میں، اس کی تحنیک میں، اس کی گڑتی میں کسی دیندار کا لعاب دہن شامل ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ کے والد صاحب مولوی تو نہیں ہیں؟ کہتا ہاں مولوی ہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ جو نبی اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ سارے کرتوت والدین کرتے ہیں، ساری ذمہ داری والدین کے اوپر آتی ہے کہ انہوں نے بچوں کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ ہم مرحلہ وار آگے چل رہے ہیں کہ بچے کا نام رکھنا بھی اسی ٹریک میں شامل ہے، بچے کی تحنیک کرنا، گڑتی دینا بھی اس میں شامل ہے، اور بچے کا حلق کروانا، بچے کے لیے عقیقہ کرنا، اور پھر بچے کی رضاعت کا اہتمام کرنا، والدہ کا دودھ پلانے کا اہتمام کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کا اگر وہ میل ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بچی نہیں ہے، تو پھر اس کا ختنہ کروانا۔ اور ختنے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے عرض کیا کہ جو لوگ سنت کہتے ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ سارے کے سارے اس کے اس طرح وجوب کے قائل ہیں کہ امام مالک نے تو فرما دیا کہ اس سے نہ گواہی قبول کی جائے گی، نہ اس کا ذبیحہ کھایا جائے گا جو مختون نہیں ہے۔ اتنی ضروری بات ہے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ یہ اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ گویا آج اگر کوئی ختنہ ہوتا ہے دنیا کائنات میں کہیں بھی تو یہ ملت ابراہیمی کی پیروی ہوتی ہے، اور ملت ابراہیمی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے ختنہ جس کا ہوا اللہ کے حکم سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا۔ یہ عجیب و غریب شخص ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ نے حکم بھی عجیب و غریب دیے ہیں۔ اندازہ فرمائیں، سب دنیا کے ختنے اس وقت ہوتے ہیں جب وہ سن شعور کو نہیں پہنچتے، اور ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ بھی ہوا۔ وہ اللہ چاہتا تو حکم دے سکتا تھا، پہلے بھی والدین کے ذریعے بھی کروا سکتا تھا، لیکن دیکھنا تھا کہ یہ کرتا کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جتنے بھی امتحانات آئے ابراہیم سب میں پاس ہوتے گئے۔ یہ بھی امتحان تھا۔ 80 سال کی عمر میں کسی کو کہا جائے ختنہ کرو، اور کرو بھی خود، اللہ اکبر۔ اس کی بے شمار تفصیلات محدثین اور مفسرین نے لکھی کہ کتنی شدید آزمائش تھی یہ بھی کہ اپنا ختنہ 80 سال کی عمر میں کرو، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 80 سال کے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اپنا ختنہ کیا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے
اصل مسلمان ہی وہ ہے. سورہ نساء میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، ضابطۂ زندگی کے اعتبار سے، زندگی کے منہج کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہوگا؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنا سارا کچھ، اپنی پوری ذات اللہ کے سپرد کر دے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور کبھی وہ یہ نہ سوچے کتنا کر لوں تو پاس ہو جاؤں گا. محسن پتہ کون ہوتا؟ محسن وہ ہوتا ہے، جیسے یہ بچے امتحان دیتے ہیں نا، تو کچھ بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں 33% والا پاس ہے، بس 33 نمبر آ جائیں کہیں سے. وہ 33 نمبروں کے چکر میں رہتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں وہ 33 نمبروں کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نمبر کیسے آ سکتے ہیں. یہ جو اللہ سے زیادہ نمبر لینے کے چکر میں ہوتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے محسن. فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، دین کے اعتبار سے کون ہوگا اچھا؟ اس شخص سے اچھا کسی کا دین نہیں. ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنی ذات اللہ کے سپرد کر دے. اللہ اکبر، اللہ کے سپرد کر دے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور زندگی میں اچھے سے اچھے نمبر لینے کے چکر میں ہو. تو یہ اچھے سے اچھے نمبر لینے کی مثال دنیا میں کون سی ہے؟ وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی مثال. فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. یہ کیسے؟ یہ پھر منہج کیسے اپنایا جائے گا؟ یہ اس وقت اپنایا جائے گا جو ملت ابراہیمی کی پیروی کرے گا. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اور ابراہیم کون تھا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا. ابراہیم وہ تھا جس کو اللہ نے اپنا خلوت کا دوست بنایا تھا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اللہ نے خلوت کا دوست. خلیل کہتے ہیں رازدار کو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے رازدار بنایا تھا. جو ملت ابراہیمی میں چلے گا وہ اللہ کا خلیل بن جائے. سورہ نحل میں فرمایا ثم اوحینا علیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ پھر ہم نے تیرے اوپر وحی نازل کی کیا؟ کہ تیرے اوپر ملت ابراہیمی کی پیروی لازم ہے. لہذا ختنہ واجب ہوا کہ فرض ہوا؟ ابراہیم نے کیا. ملت ابراہیمی کی پیروی فرض ہے، واجب ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایک شخص آیا اور وہ نیا مسلمان ہوا تھا. حضرت ابن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے دادا سے عرض کرتے ہیں کہ، اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے کلمہ پڑھا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ ایک تو کفر کے بال اتار دو، الق عنک شعر الکفر، جو کفر کے بال ہیں گویا کہ اپنی حجامت بنوا لو. اور جو شعر الکفر سے مراد پردے کے بال ہیں کہ اپنے پردے کے بال اتار دو تاکہ اب اسلام کی زندگی شروع ہو سکے. وہ جو پرانا میل کچیل ہے وہ اتار دو. ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم فرمایا ابو داؤد شریف کی اس حدیث کے مطابق جو صحیح حدیث ہے، وقتتن. میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا کہ چونکہ عربوں میں بالعموم سب لوگ مختون ہوتے تھے، کیونکہ سب دین ابراہیمی کے پیروکاری کا دعویٰ کرتے تھے، مشرکین بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، سب چونکہ دین ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے عالم عرب میں سب مختون ہوتے تھے اور سب حج بھی کرتے تھے. حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ ایک مشہور تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عالم عرب میں کسی شخص کو عرب ہی تصور نہیں کیا جاتا تھا جب تک کہ وہ حج نہ کر لیتا اور ختنہ نہ کروا لیتا. یعنی مسلمان ہونا تو بعد کی بات ہے. جو شخص عرب کہلاتا تھا، حضرت ابن جبیر کا یہ قول مختلف مفسرین نے لکھا ہے.
علامہ ماوردی نے بھی لکھا ہے اور بہت سارے مفسرین، عرب مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ لا تسمى العرب، کوئی شخص عرب نہیں کہلا سکتا تھا الا من حج واختتن، سوائے اس کے کہ جو حج کر لیتا اور اس کا ختنہ ہو جاتا، اس کے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ عرب کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا۔ یہ وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان ہونے والے کو ختنے کا حکم نہیں فرماتے تھے، لہذا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ اس کا ختنہ نہیں ہوا لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اعلق عنک شعر الکفر، کفر کے بال اتار دو، حجامت بنوا لو، اور ساتھ فرمایا واختتن، اور ختنہ بھی کروا لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں استثناء کی گنجائش ہی ختم ہو گئی۔ جو لوگ استثناء کی بات کرتے ہیں وہ سارے کے سارے صرف اور صرف اہل مغرب کی تقلید میں کرتے ہیں، کیونکہ ہم بہت سارے معاملات میں ان سے متاثر ہیں، لہذا احکام شرعی کا تعین بھی ان کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ لیکن ان کا حال سن لیجئے۔ 2006 میں گلاسگو میں تھا تو مجھے ایک مسلمان بھائی نے بتایا کہ میں نے اپنے بچے کے ختنے کروانے تھے تو میں مانچسٹر گیا ہوا تھا۔ اب وہاں سے مانچسٹر کوئی 300-400 میل کے فاصلے پر ہے، تو بڑا میں حیران ہوا کہ اتنی دور جا کے تم نے ختنے کروائے، یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا ختنے کرنے والا؟ وہ کہتا ہے نہیں، اسکاٹ لینڈ کے قانون کے مطابق ختنہ کرنا منع ہے، اور ہم اپنے بچوں کے ختنے کرواتے ہیں انگلینڈ جا کے، انگلینڈ کے قانون میں ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ چونکہ اب یہاں نہیں ہوتا اسکاٹ لینڈ میں، وہاں بکنگ کروانی پڑتی ہے، اور بکنگ کروا کے ہاسپٹلز کے اندر کئی مہینوں کی بکنگ ہوئی ہوتی ہے مسلمان بچوں کو جنہوں نے ختنے کروانے ہوتے، یعنی بڑی دقت کی بات اس نے کی۔ میں بڑا حیران ہوا سن کے۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ وہاں کے ایک لوکل اخبار میں خبر چھپی کہ کسی یونیورسٹی نے تحقیق کی ہے کہ جو کوئی جن بچوں کے ختنے ہو جاتے ہیں بچپن میں ہی، وہ اور ان کی فیملیز ہمیشہ کے لیے ایڈز کی بیماری سے بچ جاتے ہیں۔ یہ کسی نے تحقیق کی ہے، اور اس کے بعد ابھی میں وہیں تھا کہ اسکاٹ لینڈ کی حکومت نے بھی قانون بنا دیا کہ یہاں بھی اب ختنہ ہوا کرے گا۔ اب اندازہ فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، اپنی تحقیق سے کوئی بات ثابت ہو جائے، اور ہم بھی اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور قرآن کے اس حکم کے مطابق کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اصل مسلمان وہ ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یہ سنت اور واجب کی بحث بھی نہیں ہے، مسلمان ہوتا ہی کوئی نہیں جو مختون نہ ہو، یہ بحث ہی نہیں۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ اس بچپن کی عمر میں، یعنی جب عہد طفولیت بچپنا شروع ہوتا ہے، انسان چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بچی ہو، وہ کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، تو پہلے کم پیارا لگتا ہے، کھیلتا کودتا زیادہ پیارا لگتا ہے۔ جب وہ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، جب اس کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد اور تقاضے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان تقاضوں سے بھی پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ بچہ چاہے بالکل بے سمجھ ہو، انفینٹ ہو، ابھی بالکل گود میں ہے، قطعاً اس کے اندر کوئی حس و حرکت شروع نہیں ہوئی، پھر بھی ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچے کو جب ماں باپ کے جسم کا لمس لگتا ہے تو اس سے بچے کے اوپر بہت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بچہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی آپ کبھی محسوس کریں، چھوٹا سا بچہ، نوزائیدہ بچہ، اس کو بھی آپ وہ رو رہا ہو، اس کو ہاتھ لگا دیں وہ چپ کر جاتا، اس کے ساتھ آپ اپنا منہ کے ساتھ منہ لگا دیں وہ چپ کر جاتا ہے۔ کیا احساس ہوتا ہے اس کے اندر؟ گویا بچہ، اس بات، بچے کی زندگی، بچے کا وجود، چاہے وہ عمر کے جس حصے میں بھی ہو، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے والدین سے کہ والدین اپنے بچوں سے انتہا درجے کا پیار اور شفقت کریں، انتہا درجے کا۔
پیار کریں. میں دوبارہ دہراتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں شریعت اسلامیہ سے بچوں کے لیے جتنا پیار کا تقاضا ہے شاید میں اپنے لفظوں میں بیان نہ کر سکوں. بہت ہی زیادہ, ہر چیز سے زیادہ بچوں سے پیار کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اور اگر بچوں سے والدین پیار نہیں کرتے تو وہ کبھی بچوں کا اعتماد ہی حاصل نہیں کر سکتے. کبھی بچے کو اپنے والد پر اعتماد ہی نہیں آ سکتا, اپنی والدہ پر اعتماد ہی نہیں آ سکتا. کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ بچے والد کو ساری باتیں نہیں بتاتے, والدہ کو بتا دیتے. آپ بڑے حیران ہوتے ہیں کیا چکر ہے. بچوں کو آپ کہتے ہیں میں بھی تیرا باپ ہوں, مجھے بتایا کرو. وہ آپ کے ساتھ, آپ کے پاس آئے گا, بات ہی نہیں کرے. جب آپ گھر سے نکل جائیں گے یا آپ موجود نہیں ہوں گے تو اپنی والدہ کے ساتھ ساری دل کی باتیں کریں گے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے جتنا پیار ماں نے اپنے بچے کو دیا ہے والد نے دیا ہی نہیں. والد اپنے بچے کو اتنا پیار دے گا تو پھر بچے سے تقاضا کرے کہ بچہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا بیہیویئر رکھے گا. جب ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, ہم تو باہر مرجع خلائق بنے ہوتے, ساری دنیا کو ہنس ہنس کے مل رہے ہوتے, پیار محبت کا مرقع بنے ہوتے ہیں, ایک نمونہ بنے ہوتے ہیں, اور گھر جاتے ہیں تو ہمارا موڈ ہی آف ہو جاتا. گھر جا کے ہم سمجھتے ہیں ہم اب اپنی راجدھانی میں آ گئے, ان کے ساتھ ہنس کے نہیں بولنا, موڈ ہی خراب. اللہ اکبر. مجھے ایک شخص ملا, یونیورسٹی کے زمانے کی بات ہے, اس کے والد صاحب فوت ہوئے تھے اور گھر میں وہ اکیلا میل یعنی مرد اکیلا تھا. تو والدہ تھی, بھانجیاں تھیں, چھوٹی بہنیں تھیں, اور وہ اکیلا شیر. اب ظاہر ہے اس نے ایسے ہی کوئی بات ہوئی گھر میں, گھر کی کوئی بات بتا رہا تھا, تو مجھے کہتا نو 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 نو, میں نے کبھی گھر میں ہنس کے بات نہیں کی. میں نے کوئی بات کی کہ آپ نے اپنی بھانجی سے اس طرح, نو نو نو, گھر میں کبھی میں نے ہنس کے بات, گھر والوں کو کبھی فری نہیں ہونے دیا اپنے ساتھ. میں کہا سبحان اللہ, تو بڑا شیر ہے, تو بڑا بہادر ہے, تو نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ ساری دنیا سے تو ہنس ہنس کے ملتا ہے. جو سب سے زیادہ پیار کا, جن کے ساتھ پیار کا سب سے زیادہ تقاضا ہے, سب سے زیادہ ضرورت ہے, ان کے ساتھ تو ہنس کے نہیں بولتا. اللہ اکبر. تو پیار کرنا, کتنا پیار, انتہا درجے کا پیار, بہت ہی زیادہ پیار. اتنا پیار کہ بچے سمجھ جائیں کہ دنیا میں والدین سے زیادہ قریب اور خیرخواہ میرا کوئی ہے ہی نہیں. اتنا پیار جب آپ کریں گے نا, اور بچے کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اس سے بڑا کوئی خیرخواہ نہیں ہے, تو پھر بچے کو آپ اشارہ بھی کریں گے تو وہ آپ کی بات مان جائے گا, اس کو سمجھ آ جائے گی, اس کو اعتماد آ جائے گا کہ میرا باپ, میری ماں یہ میرے خیرخواہ ہیں. ظاہر ہے جب ہم نے کبھی موڈ ٹھیک کر کے ان سے بات ہی نہیں کی تو وہ ہمارے ساتھ یہی رویہ رکھیں گے. اللہ اکبر. ہر گھر کا مسئلہ ہے, بچے کہنا نہیں مانتے. دنیا میں خالق و مالک نے یہ سسٹم رکھا ہے, خالق نے یہ سسٹم رکھا. اور تخلقوا باخلاق اللہ, تم بھی وہی اخلاق اپناؤ. اس کا کیا سسٹم ہے؟ جو اس کی نہیں موڑتا نا, اس کی وہ نہیں موڑتا ہے نا. ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم پورا قرآن پڑھ کے دم کر دیں, کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا. کوئی ایک بندہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک مارے, اثر ہو جاتا. کیا فرق ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے اللہ کی کبھی موڑی نہیں, اللہ تعالیٰ بھی اس کی نہیں موڑتا. اور یہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح کا تعلق رکھیں گے, ہمارے بچے بھی اسی طرح کا تعلق ہمارے ساتھ رکھیں. اللہ اکبر. لوگوں نے مثالیں بنائی ہوئی ہیں, پتہ نہیں صحیح ہیں یا غلط. کہتا ہے کہ جب بچہ اپنے والد کو کٹ مار کے گھر سے دور پھینکنے کے لیے گیا, لڑائی ہو گئی, اور اس نے طے کر لیا کہ والد کو گھر نہیں رہنے دینا, یہ تنگ کرتا. تو جب پھینک رہا تھا تو والد نے کہا کہ بیٹا
ذرا اس سے آگے جا کے پھینکنا، اس لیے کہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، تو ذرا تھوڑا سا آگے جا کے مجھے پھینک۔ کیوں؟ کل کلاں تیرے بچے تجھے بھی وہاں جا کے پھینکیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو جس طرح کا آپ بچوں کے ساتھ بیہیویئر رکھو گے اسی طرح کا بچے آپ کے ساتھ بیہیویئر رکھیں گے، جس طرح کا آپ نے اپنے والدین کے ساتھ رویہ رکھا اسی طرح کے رویے کا تقاضا کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک سسٹم ہے کہ نظام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیار کے اظہار کا جو اعلیٰ ترین طریقہ ہے اور سب سے زیادہ اقرب ترین، وہ یہ ہے کہ آپ اس کا بوسہ لے لیں، اس کو پیار کریں، اس کو چومیں، جسم کے ساتھ جسم لگائیں۔ ہماری عمریں کتنی ہو گئی؟ 40 50 60 70 سال۔ آج بھی ماں کی گود یاد آتی ہے، آج بھی باپ کا لمس یاد آتا ہے۔ جب ماں کی گود مل جائے تو بندہ سمجھتا ہے کہ دنیا کائنات کی سب سے بڑی سیکیورٹی حاصل ہو گئی۔ ماں کی گود مل جائے بس، کیا پہرے دار، کیا فصیلیں، کیا چار دیواریاں، کیا بڑے بڑے محلات۔ جو سیکیورٹی ماں کی گود میں ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں، اور جس کو ماں کی گود میسر آ گئی اس کو دنیا کی سب سے بڑی سیکیورٹی میسر آ گئی۔ اور ماں اگر اپنے بچے کو گود ہی مہیا نہیں کرتی، ماڈرن ماں ہے نا، اس کو گود میسر آتی ہے تو آیا کی آتی ہے، ماں کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے جو اپنے بچے کو گود مہیا کر سکے، نہ والد کے پاس وقت ہے کہ بیٹھ کے بچے کے ساتھ پیار کر سکے، کیونکہ ہم بڑے لوگ ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، بچوں کے ساتھ پیار کرنا تو چھوٹے لوگوں کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے حدیث سنائی تھی گزشتہ جمعے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کیا گود میں بٹھا کے، تو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمیمی، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چوم رہے ہیں اپنے بچے کو؟ اللہ اکبر۔ حیران ہوا کہ آپ چوم رہے ہیں؟ میں تو نہیں چومتا، 10 بچے ہیں میرے، ان لی 10 من الولد، 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں چوما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے دیکھا، فنظر الیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، بھئی اس بندے کو میں کیا کہوں، یہ انسان ہے، یہ اس نے انسانوں والی بات کی۔ اور پھر آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جس کے دل میں دوسروں کے لیے ترحم کا، شفقت کا، پیار کا جذبہ نہیں ہے، دوسروں کے اندر بھی اس کے لیے کبھی پیار کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ مدینہ میں کچھ لوگ آئے، دیہاتی لوگ، پینڈو، انہوں نے آ کے صحابہ کرام کا طرز زندگی دیکھا۔ ظاہر ہے صحابہ کرام کا طرز زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی سے مختلف تو نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا کہ یہ اپنے بچوں کو اتنا پیار کرتے، انتہا درجے کا پیار کرتے، بہت ہی پیار کرتے ہیں، اور پھر چوم چوم کے پیار کا یقین دلاتے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ صحابہ کرام کو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اتقبلون صبیانکم، تم کیسے لوگ ہو، اپنے بچوں کو اتنا پیار کرتے ہو، حتیٰ کہ گود میں لے کے چومنا شروع کر دیتے ہو، یہ کیا کرتے ہو تم لوگ، پیار کرتے ہو، چومتے ہو؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں ہم تو ایسے ہی کرتے، ہمارا تو اپنے بچوں کے ساتھ یہی طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کہتے ہیں واللہ ما نقبل، ہم نے کبھی نہیں چوما بچوں کو، ہم بچوں کو فری نہیں ہونے دیتے اپنے ساتھ، ما نقبل، ہم نہیں چومتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، آپ نے فرمایا او املکو ان نازع اللہ منکم الرحمہ، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نہیں چومتے تو نہ چومو، نہیں پیار کرتے تو نہ کرو، میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تمہارے دل سے پیار اور رحمت کا جذبہ ہی کھینچ لیا ہے۔
اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت چھین لی ہے، تمہارے دل سے پیار ختم کر دیا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ابا ملک، میں پھر کیا کروں؟ ہم تو چومتے ہیں، ہم تو پیار کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے۔ کیا نتیجہ کیا نکلا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کی سنت کہ بچوں سے بہت ہی پیار کرو۔ اور میں نے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما، اس سے زیادہ سنجیدہ کوئی سٹیج ہوگا، اس سے زیادہ سنجیدہ کوئی بات ہوگی کہ منبر پہ کھڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ خطبہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنے خاموش بیٹھنا ہے، اس طرح سے سننا ہے کہ جس نے دوسرے کو کہا نا خاموش ہو جاؤ، اس نے بھی گناہ کیا۔ جس نے دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ، اس نے بھی گناہ کیا۔ کیوں؟ بولنا ہی نہیں۔ اور کیفیت صحابہ کرام کی یہ آتی ہے کہ وہ جمعہ میں یوں بیٹھے ہوتے تھے جیسے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، ذرا سے ہلے تو پرندے اڑ جائیں گے، یوں وہ بالکل متوجہ ہو کے بیٹھتے تھے۔ اتنا سنجیدہ فورم۔ لیکن جب حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، چھوٹے چھوٹے بچے، سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی، لمبی قمیصیں تھی، پاؤں اٹک رہے تھے، گرتے پڑتے مسجد میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا۔ خطبہ روک کے جا کے ان کو اٹھا لیا، ان کو گود میں اٹھایا، پھر منبر پہ آ گئے۔ اللہ اکبر! یہ ہوتا ہے والدین کا بچوں کے ساتھ پیار۔ ہم تو بچے مسجد میں آ جائیں ہم ویسے ہی لڑ پڑتے ہیں، بلکہ والدین سے کہتے ہیں بچوں کو مسجد میں کیوں لے کے آتے؟ اگر حسن اور حسین مسجد میں نہ آئے ہوتے تو ہم بھی کہہ دیتے کہ مسجد میں بچوں کو نہیں لانا۔ لانا ہے بچوں کو، بچے مسجد میں آئیں گے، البتہ ان کو تمیز سکھانی ہے، ان کو طریقہ سکھانا ہے کہ مسجد کے اندر مسجد کے آداب ملحوظ رہے۔ اللہ اکبر! تو نتیجہ یہ نکلا کہ بچوں کے ساتھ انتہا درجے کا پیار، بہت ہی پیار بچوں سے کرنا ہے، یہ نتیجہ نکلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رہنمائی ہمیں ملی۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم درست رہنمائی بھی حاصل کر سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں، اور ہم اور ہماری نسلیں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔